السلام علیکم ناظرین، میں حسین رضوی آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سولر اور ونڈ انرجی، جسے ہم رینیویبل انرجی بھی کہہ سکتے ہیں، رینیویبل انرجی سورسز اور ان کے فیوچر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مجتبیٰ بیگ صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم مجتبیٰ صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی مجتبیٰ صاحب، آپ سے جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کی، کافی جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ آپ کے ساتھ سیشن رہا۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے آپ کو بلایا، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں رینیویبل انرجی کے حوالے سے۔ تو میرے خیال سے میں ایک سوالات سے ہی شروعات کرتا ہوں اس کی۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے سولر اور ونڈ انرجی، خاص طور پہ جو رینیویبل انرجی کے ہمارے میجر سورسز ہیں پاکستان کے اندر، تو اس کا جو بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس سے ہماری جو انرجی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ حسین ایک دفعہ پھر بلانے کا۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے نا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب حالات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے موسمیاتی آفات آ رہی ہیں، اور ہر سال کو ایک گرم ترین سال تاریخ کا بتایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کی جو بنیادی شرط ہے وہ ہے کاربن ایمیشنز کو کنٹرول کرنا، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو 3 بڑے ذرائع ہیں انہیں کنٹرول کرنا ہوگا، انہیں ریگولیٹ کرنا ہوگا، جس میں سب سے پہلے انرجی پروڈکشن ہے، پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے، اس کے بعد انڈسٹریز ہیں۔ ان کو ہمیں مکمل طور پہ ڈی کاربونائز کرنا ہوگا، کاربن ایمیشن سے پاک کرنا ہوگا۔ عالمی طور پر اہداف دیے جا چکے ہیں، ٹارگیٹ دیے جا چکے ہیں، اور پاکستان نے یہ تائید کیے کہ ہاں وہ 2030 تک جو ہے کم کرے گا، پھر اس کے بعد 2050 تک مزید کم کرے گا۔ اس نے اپنے NDCs کہتے ہیں اس میں یہ پیش کر دیا، تو اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ پالیسی لیول کے اوپر اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے۔ ابھی تک ہم جب صورتحال دیکھیں، جس تیزی سے قوانین، جس تیزی سے پالیسیز بنی ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن ویسا نہیں ہوا ہے، اور ایک پینک نظر آتا ہے کہ 2002 میں ایک پالیسی آتی ہے، 2006 میں ایک پالیسی آتی ہے، 2012 میں ایک ادارہ بنتا ہے آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ، پھر اس کے بعد 2023 میں اس کو توڑ دیا جاتا ہے، پھر 2019 کو ایک اور پالیسی آ جاتی ہے، پھر 2023 کو ایک اور الیکٹرک وہیکل کی پالیسی آ جاتی ہے۔ ایک پینک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مینیجریل لیول کے اوپر ہائیلی ٹیکنیکل لوگ موجود نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریگولر سروسز کے لوگ ہیں، ان میں وہ سمجھ، وہ ویژن نہیں ہے جو کہ ایک ٹیکنیکل فرد کے اندر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک پینک کی صورتحال ہے، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اب تک میجر جو ہے رینیویبل انرجی میں کرایا ہی نہیں جا رہا۔ جہاں بھی دیکھیں تو انرجی اور انوائرمنٹ میں میجر کرایا جا رہا ہے، یعنی 10 سال بعد بھی ہمارے پاس رینیویبل انرجی کے ایکسپرٹ کی اتنی قلت ہوگی جتنی آج ہے، اور ہم انتظار کریں گے کہ فارن کوالیفائڈ ہمارے پاکستانی آئیں گے اور وہ ہمیں ایز اے کنسلٹنسی جو ہے نا فراہم کریں گے، اس سے ہم اپنے جو بھی سسٹم ہے گورنمنٹ کا اور پرائیویٹ کا اس کو چلا سکیں گے۔ تو اس میں ہمیں اپنی سوچ اور اپروچ بدلنی ہوگی، اور تب کہیں جا کے ہم جو ہے وہ ٹارگیٹ جو ہم نے اپنے رینیویبل کے رکھے ہیں اس کو حاصل کر سکیں گے، کہ ابھی ہم 5% پہ ہیں اور ہم 20% کا وعدہ کر چکے ہیں عالمی دنیا سے۔ تو اس کے لیے ہمیں پرائرٹی نمبر 1 پہ، اور پھر ہمارے ساتھ تو دوہرا مسئلہ ہے کہ ہم انرجی کرائسس کا شکار ہیں۔ اس میں ہمارا ڈبل مقصد پورا ہو رہا ہے، ایک تو ایمیشن والی انرجی ختم ہو رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ایمیشن کرنے والی جو ڈرٹی انرجی ہے اس کے بجائے ہمیں کلین انرجی مل رہی ہے۔ یعنی دوہرا آبجیکٹیو، تو اس میں تو ہمیں دوہری توانائیاں اور دوہرے ریسورسز لگانا چاہیے، جو معذرت کے ساتھ اب تک وہ نظر نہیں آ رہے کہ اس طرح سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سولر انرجی، ونڈ انرجی، جو رینیویبل سورسز ہیں، ان کا ماحول کے اوپر جو ہے وہ اثر کس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ کتنا زیادہ بینیفیشل ہے، خاص طور پہ ہوائی آلودگی کے حوالے سے، اور کلائمیٹ چینج اوور آل ہم بات کریں تو اس کے حوالے سے انوائرمنٹل بینیفٹ جو ہیں اس کے کیا ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آج کل ہر جگہ پر یہ بات چل رہی ہے کہ جی بہت اچھا ہو گیا، ہمیں جو ہے کول کے ذخائر مل گئے، کول کے ذخائر مل گئے۔ کسی صاحب نے کول کے ذخائر دریافت کیے اور بتایا کہ یہ 331 سال تک ہماری جو ہے کول کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ان ذخائر کے نقصانات کتنے زیادہ ہوں گے،
وہ کتنے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اگر زہر مفت میں مل جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو کھا لیا جائے؟ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے کہ کوئی چیز اگر مفت میں مل جائے تو ہم اسے لازمی استعمال کریں. تو ہمیں اپنے ذہن کو بالکل کلیئر کرنا ہوگا کہ وہ فاسل فیول جو کہ ماحول کو، انسانی صحت کو، کلائمیٹ کو برباد کر رہا ہے، وہ خواہ ہمارے پاس ہزاروں سال کا بھی اس کا ذخیرہ ہو، ہم اسی دنیا کو جس دنیا سے وہ نکال رہے ہیں اسے تباہ کرنے میں نہیں لگا سکتے. کوئی اخلاقیات، کوئی قانون ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس راستہ صرف یہی ہے کہ ہم ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ رینیویبل انرجی کے زیادہ سے زیادہ فوائد، جس میں ایمیشنز نہیں ہوتے ہیں اس میں، اور اسی طرح سے سولر ہو گیا، ونڈ انرجی ہو گیا. اور سولر انرجی مائکرو لیول پہ تو ایک بزنس ہے. اگر گھروں میں اور چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں وہاں پر اگر سولر انرجی کے پینل لگائیں گے تو آپ نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں بلکہ اضافی جو بجلی آپ پیدا کریں گے وہ بیچ بھی سکتے ہیں. ہاں، اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ آج آپ 100 روپے کی بجلی جو ہے خرید رہے ہیں اور 1 روپے کی بجلی فروخت کر رہے ہیں، تو 99 روپے نقصان کے اوپر کوئی بھی یہ سودا نہیں کرے گا. لیکن جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، جو پاور پروڈکشن کمپنیاں، اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کسی سے بھی سونا جو ہے کچرا دے کے نہیں لے سکتے. تو ان کو اپنی پالیسیز، پرائسنگ پالیسیز کو ریشنلائز کرنا ہوگا تاکہ لوگ پھر اس مائکرو لیول کے اوپر سولرائز کرنے کی طرف آئیں اور انرجی نیڈز کو، کیونکہ نیشنل گرڈ میں پہنچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوڑیوں کے دام ان سے خریدیں اور وہ نیشنل گرڈ میں جو ہے پہنچائیں گے اپنے گھروں میں پیدا کی ہوئی سولر انرجی. اس کے لیے آپ کو ان کو انسینٹیو دینا ہوں گے. اور سولر پینل سستا دینا ہی انسینٹیو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے جو پروڈکشن آئے اس کو بھی آپ کو مہنگے داموں خریدنا ہوگا، کم از کم اتنے کہ اس سے پھر جو ہے جو اضافی بجلی وہ خریدتا ہے پاور سپلائی کمپنی سے، وہ اتنی زیادہ مہنگی نہ لگیں. تو یہ اپروچ کی ضرورت ہے، تبھی جا کے لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ سوچ پیدا ہوگی کہ نہیں، یہ ایک فائدے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور اس سے ہماری وہ ساری نیڈز بھی پوری ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کاربن ایمیشنز کم کرنے کے ٹارگیٹ ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے. اور ہم زیادہ سے زیادہ بحیثیت متاثر، موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملک کے، ہم وہ اپنا جائز تلافی جو کہ موسمیاتی تبدیلی کرنے والوں کو دینی ہے وہ بھی حاصل کر کے اپنی نیشنل اکنامی کو بہتر کرا سکیں گے اور ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف، پائیدار ترقی کی طرف بڑھ سکیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے تھوڑی بات کریں کہ جو رینیویبل انرجی کے سورسز ہیں، یہ ایک لارج اسکیل کے اوپر تو ہمیں کچھ پروجیکٹس نظر آتے بھی ہیں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اور ایک بڑے اسکیل کے اوپر، لیکن جو عام طور پہ لوگ ہیں جو روزمرہ کے اپنے گھر کے اندر لگانا چاہتا ہے کوئی سولر پینل یا کوئی چھوٹا سا ونڈ مل، میں نے گزرتے ہوئے دیکھا ہے کئی مرتبہ ہائی وے کی طرف لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، چھتوں کے اوپر سولر پینل انسٹال ہو رہے ہیں. تو یہ جو انسٹالیشن ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ جھجکتے ہیں. تو آپ کا خیال میں کیا ایسے چیلنجز ہیں، کیا ایسی ہنڈرنسز ہیں جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا خوف زدہ کر دیتی ہیں، اور اس کا جو وائڈ اسپریڈ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو استعمال کریں، اس کے اندر کیا مسائل ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا حسین آپ نے. اس میں سب سے بڑی بات ہے کنفیوژن کی. لوگ ابھی کنفیوز ہیں. بہت سارے لوگوں کا اب تک یہ سمجھنا ہے کہ شاید سولر پینل جب وہ لگا دیں گے تو ان کو جو ہے یہ نیشنل گرڈ کی الیکٹریسٹی ہے اس کو کٹ کرنا ہوگا. بہت سارے لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ جب وہ سولر پینل لگوا لیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی جو رات کو بجلی کی ضروریات ہے وہ کیسے پوری ہوں گی، کیا سائملٹینیسلی ان کو نیشنل گرڈ سے ملے گی یا نہیں ملے گی. اور بہت سارے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ بجلی پیدا کریں گے تو جتنی خرچ کر لی وہ خرچ ہو گئی، اس کی اسٹوریج کی کیپیسٹی ان کے پاس نہیں ہے، وہ کہاں اسٹور کر سکیں گے. تو یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو کہ سولر پینل اور رینیویبل انرجی کی مارکیٹنگ کمپنی کے لوگ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کو ایز اے کاز نہیں ہے، ایز اے بزنس لے رہے ہیں. تو یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہوگی رینیویبل انرجی مارکیٹ کے اندر کہ آپ کو اس کو صرف بزنس کے طور پہ نہیں لینا ہوگا، اس کو ایز اے کاز لینا ہوگا، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ایک پروڈکٹ جو ہے وہ آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور اس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، پورے اس پلانٹ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کو آپ کو کاز کے طور پہ لینا ہوگا. اس کے اندر ویسے پروفیشنل کو لانا ہوگا جو بائی چوائس اس پروفیشن کے اندر آئیں گے. اس کے لیے آپ کو جاب مارکیٹ کے اندر سپلائی سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا. کالجز سے آپ کو چوائس آف کیریئر کے لیے گائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ وہ کام ہے
جس میں آگے اپارچونیٹیز ہی اپارچونیٹیز ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ مسئلہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا موقع، ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے جس کو ابھی تک ہم جو ہے اس کا ویژن نہیں رکھتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ابھی تک ہم اس کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پالیسی لیول پہ اور اویئرنیس لیول کے اوپر یہ واضح گائیڈ لائن ہونی چاہیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ آپ صرف اپنی ضروریات ہی پوری نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے پلانٹ ارتھ کو، اپنے ملک کو، اپنے ماحول کے لیے بھی ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ان ایڈیشن ٹو ان کے پاور جو اکنامک بینیفٹ ہے اس کے ساتھ اضافی طور پر ہوگا۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے، اس میں میڈیا، سول سوسائٹی، لیکن اس سے زیادہ گورنمنٹ کی جو انرجی کی منسٹری ہے، انرجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو اسے ریگولر بیسس پہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ ادروائز یہ ابہام چلتا رہے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی چوائس نہیں ہوگی، کیونکہ آگے ہمارا فاسل فیول ختم ہونے جا رہا ہے۔ تب ہمارے پاس نہ سولر انرجی کے کوئی ہمارا نیٹ ورک بنے ہوئے ہوں گے، اسٹرکچر بن پائے گا، اور نہ ہی ہمارے پاس فاسل فیول کا جو ہے نا بیسک اسٹرکچر کام کے قابل رہے گا، کیونکہ وہ فاسل فیول ختم ہو جائے گا۔ جی، یہ تو ہو گئی انفرادی سطح کے اوپر ایک بات ہو گئی کہ انفرادی سطح پہ لوگ کس مسائل کا شکار ہیں یا کن سوچوں میں جو ہے پڑ جاتے ہیں جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے سولر انرجی یا ونڈ انرجی کے بارے میں۔ اگر ہم کمیونٹیز کے بارے میں بات کریں تو کمیونٹیز کے اندر سولر پروجیکٹس مختلف ادارے، مختلف تنظیمیں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ ویسے اگر ہم جنرلی بات کریں کمیونٹیز کو سولر یا ونڈ پروجیکٹس کس طرح سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا وہ صرف وہ فائدہ ہی پہنچا رہے ہیں، یا پھر ان پروجیکٹس کا کمیونٹیز کے اوپر کس طرح سے اثر ہوتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتے کیا؟ اس حوالے سے کیا؟ بالکل صحیح ہے، یہ سولر انرجی کے پروڈکٹ کمیونٹیز کو فائدہ پہنچا تو رہے ہیں، لیکن اپنے پوٹینشیل سے کہیں کم، اس لیے کہ ایک اصطلاح ہے انرجی جسٹس، اس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ انرجی جسٹس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ فرد جو انرجی کرائسس کا زیادہ شکار ہے، وہ فرد جس کے پاس بجلی کی سہولت ہے ہی نہیں، اس کو پرائرٹی 1 کے اوپر یہ سولر پروڈکٹس دینے چاہیے، ان کا پہلے حق بنتا ہے۔ یعنی دینے چاہیے سے مطلب زیادہ سے زیادہ سبسڈی ان کو ملے گی، زیادہ سے زیادہ کوالٹی سروس ان کو ملے گی۔ ہمارے یہاں تو ابھی نیشنل پالیسی ورک نہیں کر رہی، تو پھر ریجنل اور ڈسٹرکٹ پالیسی کیا کام کرے گی؟ اس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا علاقہ جیسے کہ کوئی تھر کا علاقہ ہے یا ملتان کے جو ڈیزرٹ ایریا ہے، وہاں پر اگر بجلی کا نیٹ ورک پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے تو وہاں پر پرائرٹی 1 کے اوپر یہی سولر پروڈکٹس کی سپلائی سسٹم بنانے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ادھر بھی وہی بات آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن لیول کی۔ دیکھیں، اویئرنیس اور کمیونٹی پارٹیسپیشن اس وقت کام کرتا ہے جب ریگولیٹری فریم ورک اپنا پورا کام کر دے۔ ریگولیٹری فریم ورک وہ جو کہ عوام کے تنخواہوں سے، ٹیکسوں سے اپنی تنخواہیں لیتا ہے، جو کہ امپلیمنٹیشن فریم ورک بھی جس کو کہتے ہیں، وہ جب اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو پھر وہ کمیونٹیز سے کہتا ہے کہ آگے اب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ لیجئے، یہ سولر پینل ہم نے لگا دیے، یہ سستے داموں آپ تک پہنچا دی ہم نے، اب ان کو استعمال کرنا، ان کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بات ابھی تک وہاں تک پہنچی نہیں ہے سوائے چند مخصوص کمیونٹیز کے، اور ان کو بھی اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے پھر وہ اپنی پرفارمنس کو شو کرتے ہیں جا کے کہ دیکھیں یہ ایک بالکل صحرا کا علاقہ ہے اور اس ادھر 4 سولر پینل لگے ہوئے ہیں۔ یہ گلوبل جو پرفارمنس جاری ہے اس کے مقابلے میں کوئی میچ ہی نہیں ہے اس کا، کسی بھی حوالے سے ہم اس کا موازنہ نہیں کر سکتے کہ 2 دیہاتوں میں یا 2 بستیوں میں ہم نے 20-25 سولر پینل جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کے بعد یہ شو کر دیا کہ جی دیکھیں جی کس حد تک جو ہے نا گراس روٹ لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بڑے میسیو لیول پہ کام کی ضرورت ہے۔ جب آپ مانتے ہیں کہ آپ کے پاورٹی لائن سے لوگ جو ہے 60% تک نیچے پہنچ چکے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کا کلیم کچھ اور ہے، لیکن جو آزاد انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں وہ کہتے ہیں 60% سے نیچے جا چکی ہے پاورٹی لائن، 60% آبادی نیچے جا چکی ہے، تو یہ وہی 60% آبادی ہے جن کو پرائرٹی 1 کے اوپر انرجی کی بھی جو ہے رینیویبل انرجی کی جو ہے سپلائی لائن ان کے لیے بنائی جائے، اور یہ ہے انرجی جسٹس جس کو ہم جو ہے نا لازمی امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اگر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف بھی اب لے کے چلوں تو آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھیں اور اس کو مثال رکھ کے بات کریں کہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا جو ہے وہ ایگزامپل ہمارے لیے آپ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں جس کے اندر جو ہے وہ کمیونٹیز کو فائدہ پہنچا ہو اور سکسیزفل ایک جو ہے وہ ہم اس کو ایز اے ایگزامپل لے سکیں رینیویبل انرجی کے حوالے سے۔ بالکل صحیح سوال ہے آپ کا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی کیس اسٹڈی نہیں ہوگا،
सक्सेस मॉडल नहीं होगा तो हम उस पे सक्सेस कैसे हासिल कर सकेंगे. पहले एक सक्सेस स्टोरी शेयर की जाने लगी थी कि जी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे आ चुके हैं. तो उसको फौरी तौर पे जो है हमारे जैसे तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने कहा कि जी वो तो इतनी एडवांस नेशन है, उनकी तो आबादी भी कम है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, तो वो कोई एग्जांपल नहीं है. लेकिन अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं. हमारा ही पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसने एक मिसाल कायम कर दी है रूरल एरियाज़ में यही रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा के. मोरक्को जो कि एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, उसका भी प्रोजेक्ट जो है उसको केस स्टडी के तौर पे लिया जाता है. उन्होंने भी यही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, देखें कम्युनिटी आप पे ट्रस्ट उस वक्त करेगी जब आप उनके ट्रस्ट पे पूरे उतरेंगे. तो इसका मतलब ये है कि आपका गवर्नेंस इतना कम से कम बेहतर होना चाहिए कि कम्युनिटी कहे कि हाँ ये किसी भी ग्रांट, किसी भी फंडिंग के तहत मुझे जो सोलर पैनल दिया जा रहा है ये उसी कीमत में दिया जा रहा है जिस कीमत में ख़रीदा गया था, ये उसी फंडिंग से, उतनी फंडिंग से दिया जा रहा है जितनी की फंडिंग दी गई थी. तो ये ट्रस्ट मैटर करता है. अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट कितना है गवर्नेंस के ऊपर हमारी कम्युनिटीज़ का. इसीलिए कम्युनिटीज़ के पास आप कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करने जाएं तो अभी वो बिल्कुल कम्युनिटी बुरे किसी तरह से भी नहीं है, लेकिन वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है. वो कहते हैं हमें क्या मिलेगा. तो वो कहते हैं आप हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे तो उसके साथ एडिशनल हमको क्या बेनिफिट देंगे, या वहाँ के जो सरकर्दा लोग होते हैं वो कहते हैं हमें क्या बेनिफिट देंगे आप अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. अभी एक ताज़ा तरीन मिसाल है कि कहीं एक कम्युनिटी में सोलर के लैंप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो सोलर लैंप लेते ही उन्होंने कोई 2 या 3 दिन में दोबारा से उस कंपनी के पास वापस लेके चले गए. कहा नहीं ये रखें हम आप और इसके पैसे दे दें. क्यों? क्योंकि उनमें वो एहसास डेवलप ही नहीं किया गया कि ये आगे जाके कितने फ़ायदा देगा, और उनको ये यकीन ही नहीं दिलाया गया कि इसको धूप में रखने से वाकई ये जो है उनकी एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा. तो बुनियादी बात वही है कि ट्रस्ट जब तक डेवलप नहीं होगा, मैं अगर रेगुलेटर बन के कहीं जाऊँ और तो मुझे पहला जुमला ये कहना पड़ेगा कि देखें मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब इधर से आपका काम शुरू होता है, ये काम आप करें. जब तक हम ये मैसेज नहीं देंगे कम्युनिटी हमारी बात उस तरह से नहीं सुनेगी जैसे कि सुनना चाहिए. सही, बहुत अच्छा. मुस्तफ़ा साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप जो हैं वो कोई पैगाम जो है वो लोगों के लिए अगर देना चाहें तो प्लीज़. जी देखिए, मेरा एक ही पैगाम है कि हमको इसमें मिलजुल के काम करना होगा. एक दूसरे की लेग पुलिंग, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, इससे हमारा काम नहीं बनेगा. क्योंकि सारी दुनिया मानती है इन्वायरमेंट साइट के ऊपर हम इनफरादी तौर पे भी काम कर लेते थे, कुछ पौधे लगा दिए, घर को साफ़ रख लिया, हाथ धो लिए, मास्क लगा लिया. क्लाइमेट चेंज के लिए हमें कलेक्टिव एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और कलेक्टिव एक्शन के लिए हम किसी भी एक ग्रुप को सोसाइटी के, ख्वाह वो गवर्नमेंट हो, पॉलिटिशियंस हो, इकोनॉमिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं. इसलिए उनको इंगेज करना होगा. सबसे अच्छी सिविलाइज कम्युनिटी वो होती है जो दूसरों को इंगेज करती है. अगर इंगेज नहीं करेंगे तो वो तो खुश हो जाएंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे. तो ये इंगेज करने की पॉलिसी की अडॉप्ट करने की ज़रूरत है. आवाम को चाहिए कि जिधर कोई वायलेशन देखें उसको रिपोर्ट करें. रिपोर्ट नहीं कर सकते अपने दूसरे साथियों को बताएं कि देखें ये वायलेशन हो रही है. मिलजुल कर काम किए बगैर हम क्लाइमेट चेंज को कभी भी ठीक नहीं कर सकते, उसको रिस्टोर नहीं कर सकते. उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि हमें एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिल के ये काम करना होगा. ठीक है जी, मुस्तफ़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया. हमारे लिए जो है वो जब हम आपको जो है वो ज़हमत देते हैं, आप वक्त निकाल के आते हैं, आपका बहुत शुक्रिया. और आज के पॉडकास्ट का इसी पे अख्तिताम करते हैं. नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया सुनने का. अल्लाह हाफ़िज़.